اور کلیسیا آج ہم سیکھیں گے ایکن کی سٹوری۔ جب ہم جوشوا کی کتاب، یشوع نبی کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کا 7 باب پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں 2 کردار ملتے ہیں، ایک راہب اور دوسرا ایکن۔ راہب جو قصبی تھا اور اس کا گھرانہ قصبی تھا، جو شہر کے دیوار پر رہتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے 2 خادم بھیجے کہ وہ شہر کی جاسوسی کریں، اور اس ملک میں گئے، انہوں نے جاسوسی کی اور تب وہ راہب کے پاس گئے۔ راہب حالانکہ غضب اور سزا کے لائق تھا، لیکن اس نے اچھی چیزوں کو چھپایا، پوشیدہ کیا اور انہیں چھپایا۔ اور کیا ہوا کہ اس 2 آدمیوں کو انہوں نے اس لکڑیوں کے نیچے، جو لکڑیاں ترتیب سے تھیں، ان 2 جاسوسوں کو جو یشوع نے بھیجے تھے ترتیب سے چھپا دیا۔ اور کیا ہوا کہ انہوں نے ان سے درخواست کی، جب تم غالب آؤ اس ملک کو فتح کرو تو مجھے اور میرے گھرانے کو بخش دو۔ تب انہیں اور اس گھرانے کو بچایا، چھڑایا گیا اور سیو رکھا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایکن ایک ایسا بندہ ہے جو یہودا کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور اسرائیل کا چنا ہوا وسیلہ میں سے ہے، اور وہ اس نے کیا کیا کہ خدا کی جو مسح شدہ چیزیں ہیں، جب ہم یشوع اس کا 7 باب پڑھے تو وہاں پر ایکن کی سٹوری ملتی ہے۔ ایکن نے کیا کیا؟ پوشیدہ کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لی، اس نے سونا چاندی اور کچھ کپڑے رکھ لیے اور مسح شدہ چیزوں کو اپنے گھرانے میں رکھ لیا، اور اس کی وجہ سے اسرائیل میں بہت ساری شکست ہوئی اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ تب یشوع نے خدا کے حضور گرا اور دعا کی تو خدا نے اسے جواب دیا کہ تیرے لوگوں نے یہ کیا ہے۔ تب سب کی تلاشی ہوئی، تب باری یہودا کے قبیلے کی آئی، وہاں پر ایکن کے گھرانے میں سے سونا چاندی نکلا اور بتایا گیا کہ ایکن نے اپنے کمرے کے اندر یہ چیزیں چھپائی ہے۔ If you hide something wrong to tomorrow is a publicly announced۔ اگر آپ آج کچھ غلط بوئیں گے، کل وہ آپ غلط چیزوں کو کاٹیں گے۔ اگر آج آپ پریئرز کریں گے، آج اگر آپ راہب کی طرح اچھی چیزوں کو چھپائیں گے، کل آپ کا اور آپ کا گھرانہ بچایا جائے گا۔ اگر آج آپ ایکن کی طرح مال، سونا، چاندی کو اپنی زندگی میں لے لیں گے اور چھپائیں گے، تب آپ ایکن کی طرح آپ کو اور آپ کا گھرانہ مارا جائے گا اور آپ سے ہر ایک چیز چھین لی جائے گی۔ اور ایکن کا سارا گھرانہ مارا گیا اور اسے آگ میں ڈالا گیا، اور ایکن کے اوپر انہوں نے پتھروں سے سنسار کیا اور پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر بن گیا۔ حالانکہ وہ چنا ہوا وسیلہ تھا، اس نے وعدہ کی سرزمین پر پہنچنا تھا، ایکن وعدہ کی سرزمین تک نہ پہنچ سکا۔ راہب ایک بچایا گیا، اس کا گھرانہ جو ایکن کا ہے وہ مارا گیا، اور راہب کا گھرانہ بچایا اور چھڑایا گیا۔ انہوں نے غلط چیزیں اپنی زندگیوں میں چھپا لی، انہوں نے اچھی چیزیں اپنی زندگیوں میں چھپا لی۔ اور کیا ہوا کہ ایکن نے اپنی زندگی میں مال، دولت اور سونا چاندی کو رکھا، اور راہب نے اپنی زندگی میں 2 اچھے خدا کے خادموں کو اپنے گھر ٹھہرایا اور انہیں چھپایا۔ جب آپ اچھی چیزوں کو چھپائیں گے، خدا آپ کا اس کو اجر دے گا۔ سو گاڈ بلیس کہ خداوند ہمارا خدا باطن کا خدا، پوشیدگی کا خدا، پرہیزگاری کا خدا ہے، اور خداوند ہمارا خدا اندر سے دیکھنے والا خدا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ خدا پوشیدگی میں دیکھنے والا خدا باطن سے اور اندر سے دیکھنے والا خدا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو پوشیدگی میں کرنے کو کہا گیا ہے، اور اگر آپ یہ پوشیدگی میں کریں گے تو خدا کی برکت کو، اس کے انعام کو اور اس کی رحمتوں کو آپ دیکھنے والے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کھولیے گا متی رسول کا لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 6 میں لکھ، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھلی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی روزے کے بارے میں کہا گیا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ آمین۔ The Bible tells us and your fathers who see in a secret will reward۔ آج ہم سیکھیں گے کہ سب سے پہلی بات بائبل مقدس کے اندر متی رسول کا لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے 6 باب کے اندر موجود ہے کہ sacrificial giving، خیرات
بائبل کے اندر جب آپ خیرات دیں تو لکھا ہوا ہے تیرے پوشیدگی میں دے تو تیرا باپ تجھے اجر دے گا۔ جب آپ پوشیدگی میں خیرات دیں گے، خیرات دینے سے آپ کی زندگی میں لالچ، حسد، تعصب جاتا رہے گا کلیسیا۔ بائبل کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے دعا۔ جب آپ سیکرٹلی دعا کریں گے، پرسنلی مذبح پر جائیں گے، آپ کو پرائیویٹ پلیس میں جائیں گے اور اس سے کہیں گے خدا مجھے تیری ضرورت ہے، تو اب آپ پرائیویٹ پریئر کریں گے تو خدا آپ کی زندگی میں سے پرائیڈ کو دور کرے گا۔ پریئرز ریموو دا پرائیڈ۔ اگر آپ کی زندگی میں دعا ہے تو دعا کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں سے غرور، فخر، تکبر جاتا رہے گا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے روزہ۔ اور جب آپ فاسٹنگ کریں گے تو خدا آپ کو فاسٹ لے کر جائے گا۔ If you don't fast, you lost۔ اگر آپ فاسٹنگ میں جائیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں سے لسٹ کو، جنسی طلبات کو، بیماریوں کو، کمزوریوں کو دور کرے گا۔ اگر آپ اوور کم ہونا چاہتے ہیں، غالب آنا چاہتے ہیں ان چیزوں پر، تو آپ کو فاسٹنگ کی ضرورت ہے۔ 3 چیزیں بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے: خیرات، دعا اور روزہ۔ جب آپ پوشیدگی میں کریں تو آپ کا باپ جو آسمانی اور جلالی ہے آپ کو بدلہ دے گا، آپ کو ملٹیپلائی کرے گا۔ اگر آپ آج اس کے ساتھ پرائیویٹ پلیس پر جائیں گے، پرسنلی دعا کریں گے، پرسنلی پاک ہو جائیں گے، پرسنلی اس کے ساتھ ریلیشن رکھیں گے تو خدا آپ کو اجر دے گا۔ جب آپ پرسنلی برے کام کریں گے، پرسنلی دھوکہ دیں گے، رات کی رویتوں میں، سیاہ راتوں میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوگا تو سیاہ کاری کے انجام بھی آپ کے نمایاں ہو جائیں گے، کیونکہ خدا آپ کو اندر سے دیکھتا ہے۔ بے شک آدمی منہ کو، چہرے کو، کپڑوں کو دیکھتا ہے، لیکن خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے۔ خدا آج صبح آپ کی پوشیدگی کو دیکھنے والا خداوند خدا ہے۔ کلیسیا، جب آپ پوشیدگی میں خدا سے دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے، خیرات دیں گے تو وہ خدا آپ کو اجر دے گا، آپ کی پریئر کا آپ کو جواب، اور آپ کی خیرات اس کے حضور مقبول ہوگی اور آپ کا روزہ اس کے حضور مقبول ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گے، روزہ دے کریں گے اور جب آپ خیرات دیں گے۔ اور بائبل مقدس کے اندر جب داؤد انائنٹ ہوا تو وہ پرائیویٹ پلیس پر مسا ہوا، وہ پرائیویٹ پلیس پر جاتا، سیکرٹ پلیس پر جاتا اور خدا سے دعا کرتا۔ داؤد جس نے 74 زبور لکھے ہیں وہ خدا کا منصوب اس لیے مسا ہوا کیونکہ وہ سیکرٹلی، پرائیویٹلی مسا تھا۔ وہ حمد و تعریف اور ورشپ کرنے والا خدا کا بندہ تھا۔ جب آپ پرائیویٹلی، سیکرٹلی خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے، خدا آپ کو مسا کرے گا۔ اور جب داؤد نے سیکرٹلی لائن کو مارا، جب داؤد نے پوشیدگی میں شیر اور ریچھ کو مارا اور برہ کو اس کے منہ سے چھڑا، جو اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو اس سے چھڑایا، تب داؤد کو خدا نے جولیت بھی گرانے میں مدد دی۔ جب آپ پرسنلی شیر کو ماریں گے تو خدا آپ کو پبلکلی جولیت کو گرانے میں مدد دے گا۔ جب آپ پرسنلی خدا کے ساتھ بلڈ ہو جائیں گے، جب آپ پرسنلی اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، جب آپ پرسنلی پوشیدگی میں، سیکرٹلی میں، پرائیویٹلی جائیں گے اور آپ شیر کو، ریچھ کو ماریں گے، تب آپ بڑے بڑے جولیت بھی گرا سکیں گے۔ پبلکلی عوام کے سامنے بھی آپ جولیت کو گرا لیں گے۔ کلیسیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے جولیت کو گرائیں تو آپ کو پرائیویٹلی بڑے سے بڑے گناہوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تب داؤد کو جب پرائیویٹلی خدا نے مسا کیا، تب خدا نے اس سے اپنی قوم کے سامنے بادشاہ بنانے کے لیے بھی مسا کیا۔ جب آپ پرائیویٹلی مسا ہو جاتے ہیں، سیکرٹری پلیس پر آپ ہولی ہو جاتے ہیں، آپ کا باطن، آپ کا جو پوشیدہ چیزیں ہیں، پوشیدہ عیب ہیں، ان پر غالب آ جاتے ہیں، تب پبلکلی طور پر جا کر بھی انائنٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ، آپ کی پوشیدہ زندگی میں اچھی چیزیں آئیں تو خدا کے ساتھ دعا، روزہ اور خیرات دینا شروع کریں کلیسیا، تو خدا آپ کو اجر دے گا، کیونکہ ہر ایک کام ظاہر ہونے والا ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جس ردا سے تم رکھے ہو، سونا، چاندی اور قیمتی پتھروں سے اگر رکھو گے، گھاس، بھوسی اور تنکے سے رکھو گے تو آگ خود ظاہر کر دے گی۔ آگ ہر ایک کام ظاہر کرنے والی ہے۔ اگر آپ سیکریفیشل گیونگ دیں گے، اگر آپ گیونگ دیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ آج آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اپنی پوشیدہ زندگی میں، اپنے گھرانے میں، اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں اس چیز کو لے کر آئیں کہ خداوند ہمارا خدا پوشیدگی میں دیکھنے والا خدا